زمین کے اندر دوزخ کی خوفناک آوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، زمین کے اندر کی خوفناک آوازیں۔ روسی سائنسدان اربوں ڈالر چھوڑ کر فرار، دوزخ کی چیخیں ریکارڈ، تاریخ کی خوفناک ترین ویڈیو۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ قدرت کے رازوں کے قریب جائیں گے تو سائنس ناکام ہو جائے گی اور سائنسدان ایمان لے آئیں گے۔ خلا میں جانے والے سینکڑوں سائنسدان اب تک اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عرب زمین کی گہرائی کی حد سے آگے جانے والے روسی سائنسدانوں نے ایسے خوفناک راز ریکارڈ کر لیے ہیں جس کے بعد اب انہیں کھربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود پروجیکٹ ادھورا چھوڑ کر توبہ کرنا پڑ گئی۔ اس پروجیکٹ کے بند ہونے کی تصاویر اور خوفناک آوازوں کی آڈیو محفوظ ہے، بلکہ ایسی آوازیں جیسے دوزخ میں بڑی تعداد میں گنہگار آگ میں جل رہے ہوں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سب فرضی واقعات ہوتے ہیں، لیکن جب غیر مسلم سائنسدان قرآن پاک کی آیتوں میں دی گئی اجازت کے تحت کائنات کے رازوں کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں وہ سبق مل جاتا ہے جو خالق کائنات انسان کو دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں کے ذریعے قدرت اپنی نشانیاں دکھا رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں وہ جگہ بھی دیکھیں گے اور اپنے کانوں سے دوزخ سے آنے والی جہنمیوں کی آوازیں بھی سنیں گے، لیکن ویڈیو مکمل دیکھے بغیر آپ حقائق سے محروم رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، زمین میں کیے جانے والے سب سے گہرے سوراخ کو سائنسدانوں نے بند کر دیا تھا، لیکن اس مقام سے خوفناک اور دل دہلا دینے والی چیخوں کی آوازوں کی ریکارڈنگ آج بھی خوف زدہ کر دیتی ہے۔ اس مقام کے قریب رہنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں دوزخ سے آتی ہیں اور یہ سوراخ زمین اور جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے۔ سائنسدان اور انجینئرز بڑی مشینوں سے زمین میں گہرے گہرے سوراخ کرتے ہیں جن کا مقصد عموماً تیل، گیس یا معدنیات کی تلاش ہوتا ہے۔ ان سب سوراخوں کی گہرائی عموماً میلوں ہوتی ہے، لیکن زمین میں کیا جانے والا سب سے گہرا سوراخ خالص سائنسی تحقیق کے لیے تھا، مگر ایک خاص گہرائی پر پہنچنے کے بعد ڈرل مشینوں نے نیچے جانے سے اپنی بے بسی ظاہر کر دی اور کھدائی کا کام بند کرنا پڑا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جن دنوں امریکہ اور سوویت یونین میں سرد جنگ زوروں پر تھی۔ صرف اسلحہ ہی نہیں، دونوں فریق ایک دوسرے کو ہر شعبے میں نیچا دکھانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے تھے۔ خلائی برتری میں جب چاند پر پہنچ کر امریکہ اپنا پرچم گاڑ چکا تھا تو ان دنوں روس زمین کی گہرائیوں میں ہر لمحہ کچھ نیا کر دکھانے کے لیے سرگرم رہا۔ بعض مبصرین کے مطابق جہاں روس نے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس کائنات میں انسان کو حیران کر دینے کے لیے جس قدر زمین سے اوپر ہے، اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر بھی کچھ ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال یہ تھا کہ چونکہ روس کی بیشتر ریاستیں تیل اور گیس کی قدرتی دولت سے مالا مال ہیں، اس لیے قدرتی طور پر روس کے بیشتر حصوں میں کہیں نہ کہیں کھدائی کا عمل ہر وقت جاری رہتا تھا۔ روس کے کونے میں آرکٹک سرکل میں واقع جزیرہ نما کولا، جو دور دراز لیکن سیاحوں کے لیے کسی حد تک پرکشش تھا، اس جزیرہ نما کو اپنے وقتوں میں جب پورے ملک میں پھیلی ریاستیں روس کے زیر اثر تھیں بہت اہمیت حاصل تھی۔ آزادی کے بعد سب سے زیادہ نقصان ان ترقیاتی منصوبہ جات کو ہوا جو روسی حکومت کے زیر اثر رواں دواں تھے۔ جزیرہ نما کولا کے وسط میں آج بھی ایک قدیم عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ویرانی کی تصویر بنی نظر آتی ہے، جو دراصل سوویت یونین کے دور میں روس کا ایک بہت بڑا سائنسی تحقیقی مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس عمارت کے عین وسط میں فرش پر دھات کا ایک بڑا سا زنگ آلود ڈھکن نظر آتا ہے جسے بڑے بڑے نٹ بولٹ سے بند کیا ہوا ہے۔ بادی النظر میں ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس ڈھکن کے نیچے ضرور کسی خفیہ مشین کی کوئی باقیات ہوں گی، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ دراصل یہ گہرا کنواں ہے جو 1970 کے آس پاس قدرتی گیس کی تلاش کے لیے کھودا گیا تھا۔ اس کے بارے میں ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انسانی ہاتھوں کا کھودا ہوا اب تک کا سب سے گہرا کنواں ہے۔
دستیاب ریکارڈ کے مطابق سوویت یونین کو یہ کنواں کھودنے میں 20 سال کا عرصہ لگا تھا۔ روایات کے مطابق اگرچہ یہ کنواں محض تیل یا گیس کی تلاش کے لیے کھودا گیا تھا، لیکن مطلوبہ مقاصد حاصل نہ ہونے کے بعد اسے دیگر سائنسی مقاصد میں بدل دیا گیا تھا، جس کا مقصد اب زمین کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ زمین میں دنیا کا یہ سب سے گہرا سوراخ ہے، جسے کولا سپر ڈیپ بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ ناروے کی سرحد کے قریب روسی علاقے مورمانسک میں واقع ہے۔ اگرچہ یہ سوراخ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر سے چیخوں جیسی خوفناک آوازوں کی وجہ سے یہ جگہ سیاحت کا ایک مرکز بن گئی ہے۔ لوگ یہاں آ کر اس اجڑے اور غیر آباد مقام کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں، جہاں لگ بھگ 20 سال تک زمین کے اندر کھدائی ہوتی رہی۔ پھر اس سوراخ سے اچانک چیخوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، جن کی ریکارڈنگ آپ کو یوٹیوب پر بھی مل سکتی ہے اور آپ ہماری اس ویڈیو میں بھی سن سکیں گے۔ ان آوازوں کے متعلق علاقے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سوراخ زمین سے دوزخ میں جانے کا راستہ ہے، تاہم یہ سوراخ اتنا بڑا نہیں ہے کہ انسان اس میں اتر سکے۔ سوراخ کا دھانا صرف 9 انچ ہے۔ اگر اسے سیل نہ بھی کیا گیا ہو تو بھی یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر گر سکے۔ کولا سپر ڈیپ بور ہول کی گہرائی تقریباً 7.5 میل ہے، یعنی 12.25 کلومیٹر کے لگ بھگ۔ زمین کے اندر اتنی گہرائی تک پہنچنے میں سائنسدانوں اور انجینئرز کو 20 سال کا عرصہ لگا، کیونکہ اس مقام پر زمین کے نیچے کی تہیں چٹانی تھیں، جن میں سوراخ کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ ایک خالص سائنسی پروجیکٹ تھا۔ اس مقام پر سائنسدان تیل یا کوئی قیمتی دھات تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمین کے اندر کی ساخت کیسی ہے، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ایک جلتا ہوا گولا جانداروں کے رہنے کے قابل ایک سیارہ کیسے بنا۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے سائنسدان تقریباً 9 میل نیچے جا کر چٹانوں کے نمونے اکٹھا کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ جب ڈرل مشین کا نوکیلا برما 7.5 میل کی گہرائی میں واقع چٹان سے ٹکرایا تو انجینئرز کو محسوس ہوا کہ اب مزید نیچے جانا ممکن نہیں رہا۔ اس گہرائی میں موجود چٹانیں تقریباً 3.25 ارب سال پہلے کی حالت میں تھیں۔ اس مقام کا درجہ حرارت جو سائنسدانوں کے اندازے سے تقریباً دگنا تھا۔ اتنے زیادہ درجہ حرارت پر مزید کھدائی کرنا اس لیے بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ اسٹیل کے پائپ اور برمے کی نوک ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس درجہ حرارت پر زیر زمین چٹانیں بھی چٹان جیسی نہیں تھیں، بلکہ پروجیکٹ کے سائنسدانوں کے بقول ان کا طرز عمل پلاسٹک جیسا ہو گیا تھا۔ یہ ذکر 1992 کا ہے، جب سائنسدانوں نے 20 سال سے جاری کرۂ ارض کی تحقیق سے متعلق اس پروجیکٹ کو ختم کر کے اس مقام کو سیل کر دیا۔ اگرچہ اس کے بعد تیل نکالنے کے لیے قطر کے شاہین آئل فیلڈ میں 12 کلومیٹر سے زیادہ کی کھدائی کی گئی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کسی اور جگہ کھدائی کولا سپر ڈیپ بور ہول کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکی، اور اسے آج بھی زمین کے سب سے گہرے سوراخ کا درجہ حاصل ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک تصویر دکھاتے چلیں۔ اس تصویر میں زمین پر ایک بڑے سوراخ کو مضبوط لوہے کی پلیٹ سے بند کر کے موٹے نٹ بولٹ سے بند کر دیا گیا ہے۔ اسے دوزخ کا دروازہ کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ روس کا ایک سائنسی اسٹیشن ہے جو سائبیریا کے قریب ہے، جس پر کھربوں روپے خرچ کر کے 20 سال تک کام کیا گیا، مگر دوزخ جیسی نشانیاں دیکھ کر سارا منصوبہ بند کر کے تمام سائنسدان یہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے نیچے کی دنیا اب تک کی دنیا کی تاریخ میں زمین کے اندر سب سے گہرا سوراخ ہے جو کہ انسانوں نے کھودا ہے۔ اللہ نے زمین کیسے بنائی، زمین کی نچلی تہوں میں کیا رکھا ہے، یہ راز معلوم کرنے کے لیے روسی سائنسدانوں نے 40,230 فٹ اور 12 کلومیٹر گہرا سوراخ کھودا۔ وہاں پہنچ کر زمین کے اندر کھدائی کے لیے بھیجے گئے آلات میں عجیب و غریب اثرات واپس آنے لگے۔ اس خوفناک جگہ تک پہنچنے کے لیے سائنسدانوں کو 20 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس عجیب و غریب صورتحال کی حقیقت جاننے کے لیے سائنسدانوں کو حساس آڈیو آلات زمین کی 12 کلومیٹر تہ تک پہنچانا پڑے۔ آڈیو آلات مکمل فائر پروف ہونے کے باوجود 17 سے 20 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کے بعد پگھل گئے، مگر کمپیوٹر میں آوازیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ ان آڈیو آلات میں جو آوازیں ریکارڈ ہوئیں وہ ناقابل یقین تھیں۔
جب ان آوازوں کی حقیقت آڈیو لیبارٹریز میں چیک کی گئی تو حقیقت جان کر سائنسدانوں نے اس سوراخ کو بند کر دیا اور سائنسی اسٹیشن پر سب کچھ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ وہ آوازیں ایسی تھی جیسے دوزخ کی آگ میں بڑی تعداد میں لوگ جل رہے ہوں۔ چیخیں بے حد خوفناک تھیں، جیسے مدد کے لیے لوگ پکار رہے ہوں، لیکن اصل آوازوں کو کم کر کے نشر کیا گیا تاکہ لوگ سن کر بے ہوش نہ ہو جائیں۔ کچھ مزید حقائق جاننے کے لیے پہلے آپ دوزخ نما آوازیں سنیں۔ یہ حقیقی ریکارڈنگ ہے، آپ اسے ایک بار دوبارہ سنیں۔ جس وقت یہ خوفناک آوازیں روس کے مختلف لوگوں کو سنائی گئیں، بلکہ ایک ریڈیو فریکوینسی پر بھی اسے جاری کیا گیا، تو کئی لوگ جو اللہ کے وجود سے منکر تھے انہوں نے اللہ کو کائنات کا واحد رب مان لیا، اور جو لوگ اللہ کو تو مانتے تھے مگر مسلمان نہیں تھے انہوں نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا، اور ان میں سے کئی سائنسدانوں نے اپنی زندگی ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس سوراخ کو سپر ڈیپ ہول کہا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے سیاح اس ویران سائنسی اسٹیشن اور بند ہول کو دیکھنے آتے ہیں، جسے دوزخ کا دروازہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس ہول کا نام کولا سپر ڈیپ ہول ہے۔ اس سائنسی تجربے کے دوران جہاں کہیں اور راز افشا ہوئے، وہیں یہ راز بھی کھلا کہ زمین میں 5 کلومیٹر سے نیچے بھی صاف پانی موجود ہے، جبکہ سائنسدانوں کا اب تک یہ دعویٰ تھا کہ 5 کلومیٹر کے بعد سخت تہہ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے نیچے پانی کا وجود ناممکن ہے۔ بنیادی طور پر خلا میں راز معلوم کرنے کے مقابلے کے ساتھ ساتھ روس، جاپان، جرمنی اور کئی ممالک کے درمیان زمین کی تہوں میں راز معلوم کرنے کا مقابلہ بھی جاری تھا، لیکن اس حقیقت کے بعد کئی ممالک اس دور سے پیچھے ہٹ گئے۔ کئی ممالک نے تو ایسی کھدائی اس وقت روک دی جب گہرائی میں زمین کا درجہ حرارت 1100 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا۔ دوزخ جیسی تپش دیکھ کر سائنسدانوں نے یہاں بھی کام چھوڑ دیا۔ جرمن سائنسدانوں نے بھی مائکرو فون تھرمل شیٹ سے محفوظ بنا کر زمین میں بھیجا۔ انہوں نے خوفناک گڑگڑاہٹ سن کر کام چھوڑ دیا جو حیران کن تھی۔ ناظرین، زمین کی گہرائی کی طرح سائنسدان قرآن مجید میں موجود 7 آسمانوں کے ذکر کے بارے میں اکثر لوگ تشویش کا شکار رہتے ہیں، جبکہ در حقیقت 7 آسمانوں کی موجودگی ایک سائنسی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے آسمان ٹھوس مجسم وجود نہیں بلکہ دخانی کیفیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید 7 آسمانوں کی موجودگی اور ان کے مابین ہم آہنگی کا تصور پیش کرتا ہے۔ قرآن حکیم کی بہت سی آیات میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ گزشتہ 200 سالوں سے کائنات کے متعلق ہونے والی انتھک تحقیقات کے باوجود ہم ابھی اس بارے میں سائنسی بنیادوں پر حتمی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حالیہ چند اشروں میں دلچسپ دریافتیں ہوئی ہیں اور ان سے معجزہ قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی ہے۔ سائنسی تحقیق کے ذریعے انسان نے جو کچھ بھی دریافت کیا ہے وہ سمندر سے فقط ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کم از کم اپنی پچھلی 2 صدیوں کی خطاؤں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ترکی کے نامور محقق ڈاکٹر حلوگ نور باقی کے مطابق کائنات متنوع مقناطیسی تہوں کی عکاسی کرتی ہے، اور جب ہم زمین سے آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں تو 7 ایسی مقناطیسی پٹیوں میں گھرے ہوئے ہیں جو خلا کی بیکرانی میں پسپائی اختیار کر چکی ہے۔ اگر ہم زمین سے کائنات کی وسعتوں کی طرف نظر دوڑائیں تو 7 آسمان اس ترتیب سے واقع ہیں۔ پہلا آسمان وہ خلائی میدان جس کی بنیاد ہم اپنے نظام شمسی کے ساتھ مل کر رکھتے ہیں۔ دوسرا آسمان ہماری کہکشاں کا خلائی میدان ہے۔ یہ وہ مقناطیسی میدان ہے جو ملکی وے کے مرکز سے تشکیل پاتا ہے۔ تیسرا آسمان ہمارے مقامی کلسٹر کہکشاؤں کے گروہ کا خلائی میدان ہے۔ چوتھا آسمان کائنات کا مرکزی مقناطیسی میدان ہے جو کہکشاؤں کے تمام گروہوں کے مجموعے سے تشکیل پاتا ہے۔ پانچواں آسمان اس کائناتی پٹی پر مشتمل ہے جو قواصد بناتے ہیں۔ چھٹا آسمان پھیلتی ہوئی کائنات کا میدان ہے جسے رجت کہکری کی حامل کہکشائیں بناتی ہیں۔ ساتواں آسمان یہ سب سے بیرونی میدان ہے جو کہکشاؤں کی لامحدود بیکرانی سے تشکیل پاتے ہیں۔ ان 7 تہ در تہ آسمانوں کا ذکر قرآن مجید نے آج سے 14 صدیاں پہلے واشگاف انداز میں کر دیا تھا۔ ایسے ہی پر اسرار واقعات کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے وجود میں کیا تم کو سوجتا نہیں؟ ناظرین، یہ چھوٹا سا سیارہ جس کے اوپر ہم رہتے ہیں
یہ ایک بہت بڑی نمائش گاہ ہے۔ ان آیات و عجائبات کے لیے اس نمائش گاہ میں اس دنیا کے عجائبات میں سے بہت ہی کم ابھی تک نمائش کے لیے رکھے جا سکے ہیں۔ آئے دن نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور نئے نئے عجائبات سامنے آ رہے ہیں۔ اس قسم کی ایک نمائش گاہ جو خود ہماری ذات ہے، اس کی پر اسرار نفسیاتی دنیا، اس حضرت انسان کے اندر بھی اس کائنات کے اسرار موجود ہیں۔ صرف زمین کے اسرار نہیں، پوری کائنات کے اسرار۔ ان دو نمائش گاہوں کی طرف ان آیات میں مختصر اشارہ ہے کہ یہ دونوں نمائش گاہوں کے دروازے تمہارے لیے کھولے جا رہے ہیں، لیکن فائدہ اسی شخص کو ہوگا جو ان کو دیکھنا چاہے اور جو یقین کرنا چاہے اور اپنی زندگی کی نعمتوں اور خوشیوں سے بھرنا چاہے، جو علم و معرفت اور دانائی اور عبرت حاصل کرنا چاہے، جن سے اس کا دل زندہ ہوگا اور عمر زیادہ ہوگی۔ اللہ نے اپنا یہ کلام اس طرح بنایا کہ اس کی مخلوقات میں سے ہر طرح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہر صورتحال اور ہر قسم کے معاشروں کے لیے وہ رہنما ہے۔ ہر شخص، ہر نفس اور ہر سطح کی عقل و ادراک کے لیے اس کلام میں ہدایت اور دلچسپی اور علم ہے۔ ہر شخص اپنی عقلی قوت ہاضمہ کے مطابق اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ جوں جوں انسان علم و معرفت میں ارتقائی منازل طے کرتا ہے، جوں جوں اس کا دائرہ ادراک وسیع ہوتا ہے، اس کی معلومات بڑھتی ہیں، اس کے تجربات آگے بڑھتے ہیں اور وہ نفس اور کائنات کے اسرار حاصل کرتا ہے، تو اس کا حصہ اس قرآن میں بھی بڑھ جاتا ہے، اس کے علوم قرآنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی زاد راہ اور اس کا رزق اس قرآن مجید میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور زیادہ استعمال سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ یہ وہ لفظ ہیں جو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، کیونکہ اس کے اسرار و رموز سے زیادہ واقف حضور ہی ہیں۔ یہ زندہ تجربہ تھا جو آپ کو قرآن کے بارے میں ہوا اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ جن لوگوں نے پہلی مرتبہ قرآن کو سنا تھا، انہوں نے اس کائنات میں پائے جانے والے تمام دلائل کو اور نشانات کو اور خود ان کے نفوس کے اندر جو دلائل اور نشانات تھے، ان کو اس وقت کے علم و معرفت کے مطابق سمجھا تھا۔ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی اپنے علم و معرفت اور اپنے تجربات کے مطابق ان آیات کو سمجھا اور بیان کیا۔ آج ہم بھی اپنا حصہ پا رہے ہیں۔ جس قدر علم و معرفت اور جس قدر تجربات و انکشافات ہمارے سامنے آج تک آ چکے ہیں، آج ہم تک جو علوم اور تجربات پہنچے ہیں، وہ اس عظیم کائنات اور انسان کے پرپیش نفس کے آیات و نشانات میں سے بہت ہی قلیل حصہ ہیں۔ ہم سے بعد میں آنے والی نسلوں کو ہمارے مقابلے میں زیادہ آیات و نشانات ملیں گے، اس کائنات میں بھی اور نفس انسانی میں بھی، اور قیامت تک اس نمائش گاہ عالم اور نمائش گاہ نفس انسانی میں نت نئے عجائبات برائے نمائش رکھے جائیں گے۔ یہ زمین زندگی کے لیے تیار شدہ سیارہ جو زندگی کا گہوارہ ہے اور جسے زندگی کی تمام ضروریات سے لیس کیا گیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس عظیم اور ہولناک کائنات میں یہ واحد سیارہ ہے جسے حیات کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ایک جگہ رکے ہوئے ستارے بھی ہیں اور مداروں میں چلنے والے سیارے بھی ہیں۔ ان میں سے جو ہمیں معلوم ہیں ان کی تعداد اربوں میں سے ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس کائنات کا جو حصہ معلوم ہے وہ نسبتاً بہت ہی کم ہے۔ اس میں کئی ملین کہکشائیں اور ہر کہکشاں کے کروڑہ ستارے اور ان کے کواکب ہیں جو ان ستاروں کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ان سیاروں میں صرف یہ زمین ہی ایک سیارہ ہے جسے اس پر موجود زندگی کے لیے عجیب خصوصیات دی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک خصوصیت ایک نشانی ہے۔ اگر ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بھی ختم ہو جائے یا اس کے اندر کچھ رد و بدل ہو جائے تو زمین کے اوپر سے ہر قسم کی زندگی کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اگر اس زمین کا حجم بدل دیا جائے، ٹیڑھی ہو جائے یا چھوٹی، اگر سورج سے اس کا فاصلہ بدل جائے، کم ہو جائے یا زیادہ، اگر سورج کا حجم بدل جائے اور اس کا درجہ حرارت بدل جائے، اور یہ زمین اپنے محور پر جس طرح جھکی ہوئی ہے، اگر اس کے اس جھکاؤ میں کوئی تغیر واقع ہو جائے، اگر اس کی گردش محوری یا سورج کے گرد اس کی سالانہ گردش میں کمی بیشی آ جائے، اگر چاند کا حجم متغیر ہو جائے یا زمین سے قریب یا دور ہو جائے، اگر زمین کے اندر تری اور خشکی کی نسبت بدل جائے، غرض اگر اور ہزارہا اگر ان ہزارہا موافقات اور سہولیات میں سے کوئی ایک بھی بدل جائے تو اس سیارے پر سے اس خوبصورت زندگی کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے۔
کیا یہ سب چیزیں نشانات نہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک ذات ہے جس نے ان کو منظم کیا ہے، فراہم کیا ہے، اور خوراک اور رزق کی مختلف اقسام جو اس زمین پر بسنے والی مخلوقات کے لیے اللہ نے فراہم کی ہیں، یہ مخلوقات سطح زمین کے اوپر رہتی ہوں، فضا میں تیر رہی ہوں یا پانی میں تیر رہی ہوں، یا زمین کے غاروں میں رہتی ہوں، یا اس کے پہاڑوں میں رہتی ہوں، یا اس کی وادیوں اور بستیوں کے اندر رہتی ہوں، سب کے لیے خوراک تیار ہے، بعض کی مرکب ہے اور بعض کی بسیط شکل میں ہے۔ بہرحال یہ ان زندہ چیزوں کے وجود کے لیے قابل قبول ہے اور ان لاتعداد زندہ اشیاء کی ضروریات کو پوری کرتی ہے۔ جس طرح زندہ مخلوقات لاتعداد انواع و اقسام کی ہیں، اسی طرح ان کی خوراک بھی لاتعداد انواع و اقسام کی ہیں۔ یہ انواع خوراک جو زمین کے اندر ہیں، جو بہتی اور چلتی ہیں، جو ہوا میں ہیں، جو سطح زمین پر اگتی ہیں، اور جو سورج سے آ رہی ہیں، جو دوسرے جہانوں سے آ رہی ہیں جو تمہیں معلوم ہی نہیں، لیکن یہ ہر قسم کی خوراک ان زندہ اشیاء کے لیے ہر طرف سے چلی آ رہی ہے اور بڑی مقدار میں چلی آ رہی ہے۔ اللہ کی مشیت اور اس کی تدبیر کے مطابق یہ ایک عظیم خزانہ اور اسٹور ہے جو ان لاتعداد انواع و اقسام کے کھانے والوں کے لیے سپلائی پوری کراتا ہے۔ یہ ہے ربانی اسٹور، الرازق کا انتظام۔ پھر اس زمین کے مناظر و مشاہد کی رنگا رنگی جہاں تک بھی نظر جا سکتی ہو، جہاں جہاں بھی قدم جا سکتے ہوں، یہ بھی اپنی جگہ عجائبات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہ تنگ گڑھے اور کشادہ نالے، وادیاں اور پہاڑ، سمندر اور بحیرے، نہریں اور نالیاں اور باغات کے ٹکڑے ٹکڑے، انگور اور کھجور، یہ سب مناظر اور مشاہد ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والے کے کمالات کا عجوبہ ہیں۔ ان میں مسلسل تغیرات ہوتے رہتے ہیں اور یہ کسی بھی وقت ایک حالت میں نہیں ہوتے۔ انسان ایک زمین پر سے گزرتا ہے تو وہ خشک اور قحط زدہ نظر آتی ہے، یہ بھی ایک منظر ہے، اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہ سرسبز اور نعمتوں اور چارہ سے بھری ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک منظر ہے۔ کبھی نہایت ہی سرسبزی اور شاداں ہوتی ہے، یہ ایک منظر ہے۔ کبھی وہ دیکھتا ہے کہ تمام زمین زرد اور خشک ہو گئی اور فصل کٹنے والی ہے، یہ بھی منظر ہوتا ہے، اور وہ اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے، بالکل ادھر ادھر نہیں گیا ہوتا۔ وہ تمام مخلوقات جو اس زمین کو آباد کر رہی ہیں، مثلا زندہ مخلوقات، نباتات و حیوانات، مچھلیاں، پرند چرند، چوپائے، حشرات اور انسان، قرآن مجید نے ان کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کیا ہے۔ یہ مخلوقات جن کے انواع و اقسام کی تعداد کا بھی پوری طرح ہمیں علم نہیں ہے، یہ تو دور کی بات ہے کہ ایک نوع کے افراد گنے جا سکیں، یہ تو محال ہے۔ ان میں سے ہر نوع کی مخلوقات ایک امت ہے اور ان کا ہر ایک فرد ایک عجوبہ ہے۔ ہر حیوان، ہر پرند، ہر چرند، ہر کیڑا، ہر پودا، بلکہ ہر پودے کی ہر شاخ اور ہر شاخ کا ہر پتا اور ہر شاخ کا ہر پھول اور ہر پھول کی پتی، یہ اللہ کی ایک نمائش گاہ ہے جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، بلکہ تمام انسان بیک وقت بیان کرنے لگیں، وہ غور کریں اور لکھیں اور بیان کریں کہ اس زمین میں کیا کیا نشانات الہیہ ہیں اور کیا کیا عجائبات ہیں، تو ان کی بات ختم ہو اور نہ ہی عجائبات و اشارات ختم ہوں۔ قرآن مجید کی یہ آیات تو صرف اس قدر بیان کرتی ہیں کہ انسان کا دل و دماغ غور و فکر کرنے کے لیے بیدار ہو جائے اور اس عظیم الشان نمائش میں جو چیزیں قدرت نے رکھی ہیں ان کو دیکھیں اور روشنی میں لائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، ہنسیں اور ہنسائیں، اور یوں اس قرۂ ارض پر اپنے اس مختصر سفر کو خوشگوار بنائیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ان عجائبات کا ادراک وہی کر سکتا ہے جو ان کے ذریعے زندگی کے اس مختصر سفر کو وہی خوشگوار بنا سکتا ہے جس کا دل سے یقین بھر چکا ہو۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یہ یقین ہی ہے جو آنکھوں کو بینائی فراہم کرتا ہے تو وہ دیکھتی ہیں۔ یہ ایمان ہی ہے جو زمین کے ان مظاہر قدرت کو زندگی دیتا ہے اور وہ اپنے اسرار اور رموز بناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کی پشت پر دست قدرت کی کیا کیا کارستانیاں ہیں۔ بغیر ایمان کے یہ سب مناظر و مشاہد مردہ پڑے رہتے ہیں، جامد ہو جاتے ہیں اور مفہوم سے خالی ہوتے ہیں۔ یہ ایمان سے خالی دل سے ہم کلام نہیں ہوتے، وہ اس کے ساتھ ہم قدم ہو کر نہیں چلتے۔ کئی ایسے انسان ہیں جو اللہ کی اس نمائش گاہ میں چلتے پھرتے ہیں لیکن انہیں اس میں کچھ نظر نہیں آتا،
ان کو یہ کائنات زندہ اور گویا نظر نہیں آتی، وہ اس کی زبان نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے دلوں کو ایمان کے لمس سے زندگی نہیں بخشی، ان کے لیے ان کا ماحول زندہ نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگوں میں بڑے بڑے علماء اور سائنسدان بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد ربانی ہے، مگر وہ اس دنیا کی زندگی کے صرف چھلکے کے عالم میں ہیں، رہی اس دنیا کی اندرونی حقیقت تو وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ کوئی بھی دل اس کائنات کی حقیقت کو ایمان کی کنجی سے کھول سکتا ہے، کوئی بھی آنکھ صرف ایمان کی روشنی سے ہی ان حقائق کو دیکھ سکتی ہے۔ ناظرین، بے شک یہ تمام چیزیں اسلام کی حقانیت دنیا کے سامنے ظاہر کرتی ہیں۔ اس کائنات میں ایسے اور کتنے ہی راز ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، پر ایسی تمام چیزوں کا وقت کے ساتھ سامنے آنا اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے لاتا ہے۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر بہت سے سائنسدان جب ان کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہ صرف دین اسلام کی حقانیت کو دل و جان سے مانتے ہیں بلکہ اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے نام ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت کلام الہی اور حدیث مبارکہ ہیں۔ وہ باتیں جو قرآن و حدیث نے 1400 سال پہلے بتا دی تھیں، ان کو سائنس آج ثابت کر رہی ہے۔ اسلام اپنی حقانیت اور سچائی کے ثبوت میں جدید سائنسی تحقیقات کا محتاج نہیں، بلکہ خود یہی چیزیں قرآنی بشارات اور اخبارات کی مرہون منت ہیں۔ تاہم آپ ناظرین کے اطمینان کی خاطر اس سلسلے میں چند مثالیں بھی آپ کو سناتے چلیں۔ جدید سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جس نظام شمسی میں ہماری دنیا ہے، ایک بہت بڑی کہکشاں میں ہے، اور اس جیسی اور بھی بہت کہکشائیں واقع ہیں جو ہماری نظروں سے غائب اور حقیقت کی دنیا میں موجود ہیں۔ اب قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت لفظ عالمین پر غور کریں کہ یہ جمع کا لفظ ہے جس کا معنی ہے تمام، یعنی بہت سے عالم، خواہ وہ ہمارے نظام شمسی کی کہکشاں سے متعلق ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، ان سب کا رب اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح ایک عرصہ تک یہ نظریہ رہا کہ زوجیت یعنی جوڑا صرف انسانوں اور حیوانوں میں ہوتا ہے، مگر بعد میں جدید سائنس اور جدید تحقیقات نے اسے رد اور باطل قرار دے کر یہ دعویٰ کیا کہ ہر چیز میں، حتیٰ کہ برقی رو میں بھی جوڑے کا اعتبار یعنی مثبت اور منفی ہوتا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ نے سورہ ذریات کی آیت 49 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں وقت نزول سے فرما دیا ہے کہ اس نے ایسے ایسے جوڑے بنائے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اسی طرح جدید سائنس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 3 باریک پردوں میں ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں پہلے سے یہ ارشاد فرمایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی اس وسیع و عریض کائنات میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ اسلام نے اپنی پہلی وحی کے دن سے ہی بنی نوع انسان کو آفاق و انفس کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہونے کا حکم دیا۔ یہ اسلام ہی کی تعلیمات کا فیض تھا کہ دنیا کے اجڑ ترین قوم عرب احکام اسلام کی تعمیل کے بعد محض 1 ہی صدی کے اندر دنیا بھر کی امامت و پیشوائی کی حقدار ٹھہری، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دنیا کو یونانی فلسفے سے آزاد کراتے ہوئے فطری علوم کی بنیاد عطا کی۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے زیر اثر یہ انہی ایکسپیریمنٹس کی بنیاد تھی جس کی سائنٹیفک میتھڈ کے اختیار کردہ سائنسی طریقے تحقیق کی بدولت ہزارہ سال سے جاری سلسلہ علم انسانی نے عظیم کروٹ بدلی، اور موجودہ صدی نے اس کا پھل بھی پایا۔ صدی جب کروٹ بدلتی ہے تو ایک ممکن کو حقیقت کا روپ مل چکا ہوتا ہے۔ پچھلی نسل جس ترقی کی خواہش کرتی تھی، موجودہ نسل اسے کئی منزلیں پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے بنی نوع انسان کے ذہن میں علم کے موجودہ عروج کا ادنا سا تصور بھی موجود نہ تھا۔ قرون وسطیٰ میں مسلمان سائنسدانوں نے جن سائنسی علوم کی فصل بوئی تھی وہ آج پک کر جوان ہو چکی ہے، اور موجودہ دور اسی فصل کو کاشت کرتے ہوئے اس کے فوائد سے مستفید ہو رہا ہے۔ مسلمان جب تک علمی روش پر قائم رہے، سارے جہاں کے امام و مقتدار رہے، اور جو ہی علم سے غفلت برتی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا علمی ورثہ اپنے اندر ہونے والے بے شمار اضافہ جات کے ساتھ اغیار کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور ہم ان کے پیچھے عالمی اور ثقافتی، سیاسی و معاشرتی میدانوں میں در در کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں کم و بیش ہر جگہ مذہب اور سائنس کا اکٹھا ذکر ہے،
مگر یہ ہمارے دور کا المیہ ہے کہ مذہب اور سائنس دونوں کی سیاست و سربراہی ایک دوسرے سے ناآشنا افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ چنانچہ دونوں گروہ اپنے مد مقابل دوسرے علم سے دوری کے باعث اسے اپنا مخالف اور متضاد تصور کرنے لگے ہیں، جس سے لوگ کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے مذہب اور سائنس میں تضاد سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سائنس اور اسلام میں تضاد کیوں کر ممکن ہے، جبکہ اسلام خود سائنس کی ترغیب دے رہا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام اور سائنس میں تضاد ہے تو یا تو وہ اسلام کی صحیح سمجھ سے عاری ہوگا، بصورت دیگر اس نے سائنس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو مذہب اور سائنسدانوں کا نور عطا کرتا ہے، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ دین ہے، جو نہ صرف قدم قدم پر سائنسی علوم کے ساتھ چلتا نظر آتا ہے بلکہ تحقیق و جستجو کی راہوں میں سائنسی ذہن کی ہر مشکل میں رہنمائی بھی کرتا ہے۔ واضح رہے کہ جوں سائنس ترقی کر رہی ہے، اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی جا رہی ہے اور جدید سائنس کی ترقی سے مذہب کا نور نکھرتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب سائنس اپنی تحقیق کے نقطۂ کمال کو پہنچے گی تو اللہ کے دین کا ہر ایمانی تصور سائنس کے ذریعے صحیح ثابت ہو جائے گا۔ قرآن مجید اور سائنس کا تقابلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کے بے شمار نظریات قرآنی تصورات کو 100% صحیح ثابت کرتے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب سائنس کلی طور پر دینی نظریات کی تائید و توثیق کرنے لگے گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔